سکتا کہ انسان اس کے سامنے سر جھکا دے اور یہ اقرار کرے کہ ایاک نعبد۔ لفظ ایا کا مطلب ہے تجھے اور صرف تجھے، تیری اور صرف تیری۔ اگر نعبدوں کا ترجمہ کیا جائے ہم عبادت کرتے ہیں تو ایا کا مطلب ہوگا صرف تیری اور صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ لیکن نعبدوں میں ایک مستقبل کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، ایک ارادے کا اظہار بھی پایا جاتا ہے، ہم کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اے خدا جو اتنی عظمتوں کا مالک، آغاز اور انجام سب کا مالک ہے، ہم نے فیصلہ تو کر لیا کہ اب تیری عبادت کریں گے کیونکہ خیر تیرے سوا کسی اور جگہ ہے کوئی نہیں، مگر کریں گے کیسے؟ کیا ہم میں طاقت ہے؟ تو اس کا جواب سورہ فاتحہ سے کہتی ہے نہیں، یہ دعا کرو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد کے بغیر ہمیں یہ توفیق نہیں مل سکتی، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری کریں گے، صرف تیری کرتے ہیں، صرف تیری کریں گے، مگر تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس کے بغیر ہمیں توفیق نہیں مل سکتی۔ ایا کا مطلب ہے پھر صرف تیری ہی، صرف تجھ سے ہی۔